حسینا یا حسینا اس میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ بی بی کے بین عرفان حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں، بپا ہے سیدانیوں میں شور ماتم، حسین مرنے کو جا رہے ہیں، سکینہ بی بی کہیں پگش میں پڑے ہیں عابد، کہیں پبا کر تڑپ رہا ہے، وہ چند بچے سسک رہے ہیں، وہ چند آنسو بہا رہے ہیں، سکینہ بی بی بڑی قیامت کا ہے یہ منظر، جناب فضا کا امتحان ہے، بہن سے چھپ کر حسین بے کس لباس کہنا منگا رہے ہیں، سکینہ بی بی کہاں ہو عباس اور اکبر، کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر، کہاں ہو عباس اور اکبر، کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر، سواری لاؤ رکاب تھامو، امام تم کو بلا رہے ہیں، سکینہ بی بی سمو کے گھوڑے سے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر، بنا کے باہوں کا اپنی جھولا، حسین اس کو سلا رہے ہیں، سکینہ بی بی وہ حشر اٹھا وہ تیگ چمکی، وہ تیر برسے وہ آئے پتھر،
حسین پوچھتے فرس پہ بیٹھے لہو میں اپنے نہا رہے ہیں سکینہ بی بی ارے کوئی شمر سے یہ کہہ دے ابھی نہ خنجر چلا ستمگر بطول بالی پڑا چکی ہے رسول مقتل میں آ رہے ہیں سکینہ بی بی وہ عائشہ میں غریب رن میں وہ حشر اٹھا بلا کے بن میں حرم کے برکھے اتر رہے ہیں لعین خیمے جلا رہے ہیں سکینہ بی بی نبی کے بیٹے کا فرق اقدس قرآن سے کم نہیں ہے ناصر نہ جانے کیسے ہیں یہ مسلمان قرآن پہ خنجر چلا رہے ہیں سکینہ بی بی صلوات پر محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات ان آیات کے ذیل میں جو گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے ایک اس حقیقت کی طرف
اشارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طیبات، پاکیزہ چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اس زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ پوری کائنات میں دو ہی قسم کی جنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خبائث اور طیبات کی جنگ، یعنی بری چیزوں کی جنگ اچھی چیزوں کے ساتھ۔ یہی پورا سسٹم اور یہی نظام چل رہا ہے اول دہر سے، یعنی ابتدائے خلقت سے قیامت تک۔ یہی دو محور ہیں اور انہی کے اوپر جنگ جاری ہے۔ ایک خبائث ہیں اور دوسرے طیبات ہیں، یا اردو میں کہا جائے ایک گندی چیزیں جن کو خبائث کہا جاتا ہے، اور ایک پاک و پاکیزہ چیزیں جن کو طیبات کہا جاتا ہے۔ چونکہ جنگ اس لیے دونوں میں ہمیشہ ہے چونکہ دونوں جس کے نمائندے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ طیبات، پاکیزہ چیزیں نمائندہ ہیں اپنے رب کی، پروردگار کی طرف سے وہ نمائندے ہیں، لہٰذا اس دنیا میں ان کا کام یہ ہے الہی اقدار، توحید کی ویلیوز، ان کو پوری کائنات میں عام کرنا۔ دوسری طرف جو شیطانی نمائندے، نفس امارہ کے نمائندے، انسانی خواہشات کے نمائندے، ان کا کام یہ ہے خبائث کو عام کرنا۔ مگر ایک مصیبت، پھر یہ آپس میں کیوں ٹکراتے ہیں؟ اپنا اپنا کام کرو، خبائث اپنا کام کریں، طیبات اپنا کام کریں، تو ان کو آپس میں لڑنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، خبائث کو یہ معلوم ہے کہ جب تک طیبات ہیں خبیث ہستیاں کامیاب نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے طیبات کو ختم کیا جائے۔ یہی پوری جو سسٹم ہے اس پوری دنیا کا، جو نظام ہستی ہے، اسی کے اوپر یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری طیبات کو دیا ہے۔ دیکھیں، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کلمہ طیبہ کو اللہ نے مثال کس سے دیا؟ شجرہ طیبہ سے۔ یعنی اگر تم نے شجرہ طیبہ کو پہچان لیا، تم نے شجرہ طیبہ کو جان لیا، تم اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے، تو اس کا مطلب پھر تم توحید کو سمجھ جاؤ گے۔ توحید کو ڈائریکٹ سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تمہارے پروں میں اتنی پرواز کی صلاحیت نہیں ہے کہ جو توحید کی بلندیوں کو درک کر سکے، یا یوں کہا جائے اس جسم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نور النور کو سمجھ سکے۔ اتنی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم تو ابھی تک جناتوں اور فرشتوں کو نہیں سمجھ پائے، تو پھر توحید تک پہنچنا اتنا آسان ہمارے لیے ہے نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں اثرات توحید پہنچے، لیکن ہماری کمزوری، جملوں کو میں کہہ کر پھر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اور اس کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ بھائی اس کا جسم تو ہے نہیں کہ وہ ہم تک آ جائے، لہذا اس نے ایک بیچ کا ایک راستہ رکھا، ظاہری اعتبار سے تمہارے جیسے بنایا، حقیقت کے اعتبار سے اپنے آپ سے وابستہ رکھا۔ ہاں یہی ہے اصل، ظاہری اعتبار سے ہمارے جیسا بنایا، حقیقت کے اعتبار سے اپنے جیسا، اپنے کمالات کا مظہر بنایا، تاکہ وہ انسانی ضرورتوں کو بھی پوری کر سکے، الہی ویلیوز کو بھی ٹرانسفر کر سکے، تاکہ ایک بیلنس رہے دنیا کا۔ ورنہ ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ اس تک جا نہیں سکتے، اور وہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے
کہ وہ آ نہیں سکتا، چونکہ جسم اس کے لیے بے نیازی کی حدوں سے باہر نکلتا ہے۔ اگر وہ جسم ہو جائے تو اس کا مطلب وہ توحید کی سرحدوں سے نکل جائے گا، دہلیز سے خارج ہو جائے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس تک جا نہیں سکتے، اس کی قوت یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ تو اس نے دو ایسی اپنی مخلوقات کو ایسا پیدا کیا، کچھ کو کہ جن کی اندر دو جہتیں تھیں، دکھنے کے اعتبار سے ہمارے جیسے، اقدار کے اعتبار سے توحیدی اقدار کے مالک۔ لہذا اگر کوئی چاہتا ہے مجھے پہچانو تو اس کا مطلب ہے پہلے انہیں پہچانو۔ اگر ان کو تم نے پہچان لیا تو اس کا مطلب توحیدی اقدار تمہارے اندر آ جائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ جانا کہ یہ دکھتے ہمارے جیسے ہیں تو ہوں گے بھی ہمارے جیسے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا بیٹا، کہ جو دکھتے ہمارے جیسے ہیں وہ ہوتے بھی ہمارے جیسے ہیں۔ لیکن بازاری نظام یہ ہے ہر دو چیز دکھنے والی صلاحیتوں میں بھی ایک جیسی ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے بھائی۔ کاغذی پھولوں میں اور اصلی پھولوں میں ظاہری نگاہیں سمجھتی ہیں کہ دونوں ایک ہیں۔ ابھی یہاں پر بھی پلاسٹک کے پتہ نہیں پھول وغیرہ یہاں تو سب اوریجنل لگے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے پھول لگے ہیں کہ نہیں لگے بھائی؟ کاغذ کے پھول ہوں یا پلاسٹک کے پھول ہوں، آپ ایک گلشن سے ایک پھول کو توڑیں گے اور آپ بازار میں لے کے جائیے، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھاوٹی پھول اوریجنل پھول سے بھی زیادہ دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں۔ مگر ایک بنیادی فرق ہے، اس فرق کو سمجھ جائے طیبات اور خبائث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، جو دکھاوٹی پھول ہوتے ہیں انہیں خوشبو عطا کی جاتی ہے، لیکن جو حقیقی پھول ہوتے ہیں وہ خوشبو عطا کرتے ہیں، ان کو کوئی دیتا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کو منور کرتے ہیں، وہ دنیا کو عطر عطا کرتے ہیں، وہ دنیا کو خوشبو عطا کرتے ہیں۔ بلکہ یوں میں کہوں شاید ایک بہت اور آسان بات ہو جائے گی شہنواز بھائی، ایک اور آسان بات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے سماج میں اور ہمارے مجمع میں دو طریقے کے عام طور پر جوانی کے بعد مرحلے آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں اور بات واضح ہو جائے گی۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی کی وجہ سے داڑھی کالی ہوتی ہے نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے داڑھی کالی کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے داڑھی کالی کرتے ہیں، ایک جن کی داڑھی کالی ہوتی ہے یہ بھی جانتا ہے داڑھی رنگ لینے سے جوانی نہیں آتی۔ توجہ چاہتا ہوں، داڑھی رنگ لینے سے جوانی واپس نہیں آتی۔ یہ چاہتا کیوں ہے؟ تاکہ دنیا اس کو بوڑھا نہ سمجھنے پائے، لہذا یہ اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہی فرق۔ اب یہ بات آ گئی تو اب خبیثات اور طیبات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دکھتے دونوں کیسے ہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے آثار کیسے ہیں، ان کی تاثیرات کیسی ہیں۔ یا یوں کہوں، ایک وہ جو اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، پہچانوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سماج میں پہچانوانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہ اس کی صلاحیتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور بات واضح کروں میں اپنے جوانوں کے لیے، کبھی کبھی ہمارے سماج میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی طریقے سے پاس ہو گئے، ہاں یہ وہی سمجھ پائیں گے جو پڑھتے تھے، جو پڑھتے نہیں تھے تو پاس کا بھی نہیں ٹینشن لیتے، کسی طریقے سے پاس ہو گئے۔ اور ایک بہترین ہونہار، ایک لڑکا جس کو یہ لگتا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، جیسے کہتے ہیں نا قبر کا حال تو مردہ جانے، لیکن جس نے ایسے آڑا ٹیڑھا ترچھا جیسے بھی پڑھنا چاہ پڑھ لیا، اس کو لگتا ہے کوئی کمپنی مجھے جاب دے دے یہی بڑی بات ہے۔ 10,000 کی 20,000 کی توقع لے کر بیٹھا تھا، 50 مل گئے اس کو، توجہ ہے، 50 کی نوکری اس کو مل گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ اس میں پھولا سما نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 20 سوچ کر بیٹھا تھا،
اس کو 50 مل گئے، لہذا یہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ باس کی آگے پیچھے کر رہا ہے، چاپلوسیاں کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہاں چھوڑے گا تو کہیں پہچان ملنے والی نہیں، کہیں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی مجھے ماننے والا نہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے، ایک وہ لڑکا جس کے وجود کے اوپر علم ناز کرتا ہو، شعور ناز کرتا ہو، بہترین ڈگریاں اس کے اوپر ناز کرتی ہو، اب یہ جب کسی کمپنی میں جاب کرے گا، لاکھ روپے دینے والا باس بھی اس کے آگے پیچھے ٹہلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تم چلے گئے تو ہماری کمپنی کی شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری کمپنی کی معرفت ختم ہو جائے گی، تمہارا رہنا ضروری ہے، چونکہ تمہاری صلاحیتیں کسی کے سامنے جھکنے کو مجبور نہیں کریں گی، تمہاری صلاحیتیں یہ بتاتی ہیں دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ اب تاریخ میں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا، وہ جو الہی اقدار کے محافظ تھے اور ایک وہ جو الہی اقدار کے دشمن تھے، آئے امام احمد ابن حنبل نے ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ کہا الخلافت لم تزین علی بل العلی یزین الخلافت، خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی ہے بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ لفظوں کو بدلوں، یہ کہہ دوں کچھ ایسی ہستیاں تھیں اگر خلافت نہ ملتی تو وہ پہچانے نہ جاتے، علی اس ذات کا نام ہے، اگر یہ خلیفہ نہ بنتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اس حقیقت کو جاننا ہے، اس حقیقت یہ ہے، بیلنس کرنا سسٹم کو، کائنات کو، اس شعور کی منزل کو۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا وہ حقائق کی طرف آگے بڑھ گئے۔ لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نظام ہستی کو درہم برہم نہ ہونے دے۔ ایسا رکھیے گا کہ سنائی، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد عالم۔ اہم چیز اس میں دو چیزوں کو پیش کیا گیا، لہذا جب اللہ اپنی ویلیوز کو دنیا تک پہنچانے کی انسان کے اوپر ذمہ داری دے رہا ہے تو پھر بہت سے اعتبارات سے اللہ نے انسان کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انسان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں۔ مثلا میں ایک بات کہوں، یہ جو شجرے، یہ جو نسب، یہ جو نسلیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ میں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے دے چکا ہوں اور اس کو آپ سب کو سمجھنے کی ذمہ داری، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری طرف تو یہ کہاوت ہے کہ یہ پرانی کہاوتیں ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف یہ کہاوتیں ہیں کہ نہیں، لیکن ہماری طرف یہ کہاوتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ فقیر کی فقیری 7 پشت نہیں جاتی اور امیر کی بے نیازی 7 پشت نہیں جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے، جیسا جس جگہ سے ہم وابستہ ہوں گے اس کے اثرات جانے میں اور آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب قرآن نے اس کے اوپر بڑی محنت کیا۔ قرآن نے پہلا مرحلہ، دیکھیں بچے تو سب کے پیدا ہو جاتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بچوں کا پیدا کرنا کمال نہیں ہے، ان کو اقدار الہی سے وابستہ کرنا کمال ہے۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتی ہے، پہلا مرحلہ قرآن کا آپ دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، کئی مرحلے، ایک نسل، دوسرا تربیت، تیسرا ماحول۔ یہ ماحول ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی بچے، اچھے گھروں کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ مثال کے اوپر اچھا نہ بھی ہو لیکن کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ معصوم اپنا بیٹا کہنے لگتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، معصوم اپنا بیٹا کہتے ہوئے نظر چاہے کہیں سے بھی ہوں۔ بڑی بڑی ہستیوں کو، سلمان کے باپ کا نام کون جانتا ہے؟ لیکن جب اپنے آپ کی تربیت کر کے جناب سلمان آگے بڑھے تو اہل بیت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ جس میں قریش نہ آ سکے اس میں سلمان آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا بلند
کر دو خود کو کہ بلندیوں سے وابستہ ہو جاؤ. یہ ایک منزل ہے. کہا یہ کون سی منزل ہے؟ کہا جب انسان پہلا مرحلہ اچھے خاندانوں سے وابستہ ہو، جس کے لیے قرآن نے حکم دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اس کے اوپر ایک مفصل گفتگو ہے، لیکن میں اشارہ کر کے بڑھ جانا چاہتا ہوں آج آپ حضرات کے سامنے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم غور نہیں کرتے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، اللہم صل، کسی نے بھائی تھوڑا سا میں معذرت یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو میں کل بھی کہنے والا تھا کہ ہم تو ایوریج لوگ ہیں کہ کسی طریقے ٹانگ وانگ اٹھا کے چڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی اور چھوٹے قد کے عالم دین آ کے تو میرے خیال کے اوپر چڑھ بھی نہیں پائیں گے وہ. تو ایک چیز تو یا تو آپ لوگوں نے ٹھانا ہے کہ لمبے ہی لوگوں کو بلانا ہے. تو بہرحال، اور دوسرا یہاں پر ماشاءاللہ یہ آپ کا جو مائک ہے یہ قوت بازو بھی چاہتا ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے. تو یہ چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک پہلی چیز، ایک مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم اپنے بچوں کی تربیت کب کریں؟ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم تو سوچتے ہیں اللہ دے دے گا، اس کے بعد 6-7 سال تک تو ہم کو اس کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جیسے طوطے کو ہم پڑھاتے ہیں ویسے بچے کو بھی پڑھا دیں گے. بھئی یہی تو ہوتا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام سے پوچھا کہ مولا ہم اپنے بچے کی تربیت کب کریں؟ امام نے فرمایا اس کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے. ہاں، ایک باغبان کو، توجہ چاہتا ہوں، ایک باغبان کو شجر اور پیڑ کی رکھوالی آتی ہے، ہمیں اولاد کی رکھوالی نہیں آتی. یہ ایک حقیقت ہے. کب تربیت کریں؟ امام نے کہا 20 سال پہلے. مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہو تو چاہیے کہ اس کا دادا شروع کرے تاکہ پوتا تربیت یافتہ ہو جائے. لیکن ہم اس مرحلے میں ایک دم خاموش. قرآن نے پہلا مرحلہ پیش کیا. وہ کیا مرحلہ ہے؟ دیکھیے، شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ناک نقش اچھے لگے، کسی کی صورت اچھی لگی، بیک گراؤنڈ اچھا لگا، بینک بیلنس اچھا لگا، اچھی چیزیں لگی کر لکھا نہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ہر لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھو جو تمہارے لیے مناسب ہو. ہر کے ساتھ نہیں، مناسب کے ساتھ. آپ دیکھ لیجئے گفتار سے گفتار ملتی ہے کہ نہیں، کردار سے کردار ملتا ہے کہ نہیں، خاندان سے خاندان ملتا ہے کہ نہیں، چال سے چال ملتی ہے کہ نہیں، گھر کا ماحول آپ کے ماحول سے ملتا ہے کہ نہیں. جب یہ ساری چیزیں ملیں گی تب وہ آپ کے لیے مناسب ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے کہہ دوں، کربلا میں مولا ابو الفضل عباس کی تعریفیں کرنا آسان ہے، لیکن عباس کو حاصل کرنے کے لیے علی نے محنتیں کی ہیں، علی نے کوششیں کی ہیں. 17 بیٹے مولا کائنات کے، کربلا کا تاج کوئی نہیں بن سکا کیونکہ ام البنین کو صرف عباس کے لیے ڈھونڈا گیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اگر چاہتے ہو کہ آپ کے وجود، آپ کی ویلیوز، آپ کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں، آپ کی شجاعتیں ہیں، آپ کی سعادتیں ہیں، آپ کی شرافتیں ہیں، اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرایا جائے تو اگر آپ سخی ہیں تو بخیل گھرانوں میں شادی مت کریے. آپ کے پوتے کنجوس ہوں گے، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی پتہ نہیں کوئی تھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا جہاں سے لے کے آئے ہیں آپ. بھائی اگر آپ بہادر نہیں ہیں، بزدل گھرانوں میں شادیاں کریں گے تو بچے سانپ دیکھ کے گھسی جائیں گے یا رونے لگیں گے سانپ کو دیکھ کے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بھائی یہی تو ہوگا، کوئی اور وجہ نہیں ہوگی. ایک ہی اثر ہوتا ہے خاندانی ویلیوز کا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ہر لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا، جیسے آپ ہو ویسے ہی تلاش کرو. اگر آپ بہادر ہیں، بہادر خاندان ڈھونڈیے. آپ سخی ہیں، سخی خاندان ڈھونڈیے. کبھی کبھی آپ نے خود محسوس کیا ہوگا باپ زیادہ بڑے سخی ہیں مگر بیٹا ایک ربر بھی اپنا دینا نہیں چاہتا پوتا. لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، بلکہ بچہ اظہار کر رہا ہے کہاں سے آیا ہے.
یہ سخاوتیں، شجاعتیں، فصاحتیں یہ حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں. اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے بازار سے سامان خریدا جا سکتا ہے، شرافتیں نہیں خریدی جا سکتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور سے لوگوں نے وہ ملنے والی چیزیں نہیں ہیں. لہذا پہلا مرحلہ کہا آنکھ بند کر کے نہیں. وہ کہتے ہیں نا ہندی میں کنڈلیاں ملاؤ، ہمارے یہاں شرافتیں ملاؤ. اگر کف ہیں، کیوں کہا گیا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا؟ مطلب یہ نہیں ہے ہم اہل بیت سے سیکھو، ہماری بیٹیاں کنواری تو رہ سکتی ہیں مگر غیر نجیب کے گھر میں نہیں جا سکتی. نجیب کے گھر میں جائیں گے، جیسی فاطمہ ہوگی اگر ویسا شوہر ملا تو ممکن ہے، اگر نہیں ملا پہلے چیز فن کے ہوں ما طاب لکم من النساء. اگر یہ مرحلہ نہیں طے کر پائے، آپ یہ سوچئے ذرا سا ایک دیر کے لیے، جناب آدم کے اندر کیا کمی تھی؟ یہ بھی جنتی، بیوی بھی جنتی، بھائی دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں. جناب آدم کے بچے ہوئے حصے سے جناب حوا کو خلق کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ اولاد کا ہے. ایک مرحلہ جو کیا ہے شادیوں کا، دوسرا مرحلہ تربیت کا، تیسرا مرحلہ خود سے لڑنے کا. وہ مرحلہ کون سا ہے؟ کبھی کبھی انسان دنیا سے جیت جاتا ہے مگر خود سے ہار جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، کربلا میں بھری پڑی ہیں مثالیں. یہ جو کربلا کو پیش کیا جا رہا ہے، آپ مدینے کو دیکھیں، میں پلٹ کے آؤں گا، آپ مدینے کو غور سے دیکھیں. امام حسین نے کسی کے اوپر کوئی اصرار نہیں کیا. مکے سے نکل کے خطبہ دیا، کوئی اصرار نہیں کیا. ایک طرف وہ لوگ جن سے امام کوئی اصرار نہیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ بھی ہیں جن کے امام پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بھائی، اگر مولا آپ کو مینا کے میدان میں مولا ابو الفضل عباس نے خطبہ دے دیا، آپ نے کسی کے اوپر، آپ نے زبیر سے تو نہیں کہا کہ چلو ابن زبیر سے، عبداللہ ابن زبیر سے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، کتنے لوگ ملے جن سے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. لیکن یہ زہیر کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ حر کی حقیقت کو کیوں اجاگر کر رہے ہیں؟ یہ حبیب کو خط کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ مسلم ابن اوسجا کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ آخر لمحے میں خط و کتابتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کوئی گھس نہیں سکتا ہے. یہاں پر تینوں چیزیں ضروری ہے، خاندانی شرافت بھی ضروری ہے، ماحول بھی ضروری ہے. جہاں پر مجھے بہترین گھوڑ سوار چاہیے، وہی بہترین نفسوں کے سوار بھی چاہیے. کربلا میں تلوار چلانا مہم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بہادر بھی چاہیے جس کو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ نفس کی سواری بھی آتی ہو. اکثر میدان میں آپ غور فرمائیں، اکثر میدان میں شمس بھیا میرے خیال سے یہ مائک آواز کھینچ رہا ہے، کچھ ایسا کریے کہ آواز نہ کھینچے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. یہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اسلام اور شریعت پیش کر رہی ہے پوری طریقے سے؟ یہ پہلا مرحلہ کا ایسے گھرانوں میں شادی کرنا ہے، گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے. اب جب اس ماحول کو اپنے وجود اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے تم نے اگر مزین کر لیا، اپنے آپ کو سجا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تو اب یہ یاد رکھو جب تم اتنے سجے سنورے ہو جاؤ گے، جب تم حقیقی پھولوں کی طریقے سے ہو جاؤ گے، تو نہ تنہا خود تمہارے اندر خوشبو ہوگی، جس سماج میں جاؤ گے اسے معطر کر دو گے، جس سماج میں جاؤ گے اسے خوشبو والا کر دو گے. یا یوں کہا جائے خوشبو کا کام صرف خوشبو کو پھیلانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدبوؤں کے وجود کو ختم کرنا بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، جملہ میں کہوں گا یہی وجہ ہے تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کوشش یہ کی علی اور اہل بیت کے نام
کو مٹا دیا جائے، مگر تاریخ ایک بات کی شاہد ہے، تنہا علی نہیں، جس نے علی کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی، جب وہ علی کے نام سے مانوس ہوا، انسیت پیدا کی، تو اس درجے کمال تک پہنچا کہ جس یزید نے یہ سوچا تھا کہ اہل بیت کا نام مٹا کر اپنے آپ کو زمانے میں عام کر دیں گے، جب خوشبو علی پھیلی ہے یزید کے گھر میں، ابو سفیان کا نہیں علی کا تذکرہ ہونے لگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے کردار کی طاقت، یہ ہے انسانی اقدار کی طاقت، یہ ہے حقیقتوں کی طاقت۔ اتنا اپنے آپ کو بلند کرو کہ دنیا مٹانے کے لیے اس بلندی کو درک نہ کر سکے، اس بلندی کو پہنچ نہ سکے۔ لہذا میں اگر بات ہو گئی میری مکمل تو میں وہاں تک، ورنہ میں پلٹ کے آؤں گا۔ اتنا بلند کرو کہ دشمن بھی تمہارے اوپر تہمت لگانے سے ڈرے۔ آسان بات نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہمیں بیٹھنا، 4 ہمارے چاہنے والے مل جاتے ہیں، 4 آپ کے چاہنے والے مل جاتے ہیں، لیکن آج یہ سوچئے وہ دور جس دور میں علی کا نام قتل کی ضمانت ہوتا تھا، بچوں کا نام رہے، آج تو ماشاءاللہ ایسا کوئی دور ہے ہی نہیں، آپ کہیں بھی رکھ لیجئے نام، کسی کا بھی رکھ لیجئے، لیکن ایک وہ دور تھا کہ آپ سوچئے کہ جب علی کا نام قتل کی ضمانت، بچے مار دیے جاتے تھے، کیونکہ نام بچے کا علی ہے، علی نام بچے کا ہے، اس لیے مار دیے جاتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر شام نے، یہ تاریخی وضاحتوں میں ہے، اس کے اوپر کوئی پرچم ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے بارے جو اغما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص تاریخ اسلام کا بڑا پرچم دار، ایک جملہ میں کہوں آپ سے شاید بات واضح ہو جائے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ایک چیز کی درخواست ضرور کروں گا، مزاج چاہے جیسا بھی ہو لیکن حق اور حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھو۔ اگر اللہ پوری طریقے سے ہم کو تقلیدی بناتا تو کبھی عقل نہ دیتا۔ توجہ چاہوں گا، عقل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اندھے نہیں ہیں، عقل اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بیل نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ عقل کا کام ہے حقیقتوں کو تلاش کرنا، عقل کا کام ہے حقیقتوں تک پہنچنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بزم نبی کے پروانے، چراغ نبوت کے دیوانے، نبی کے تربیت یافتہ، نبی کے بزم میں رہنے والے، نبی کے ساتھ پڑھنے والے، یہ کیسے خراب ہو سکتے ہیں، یہ کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ بھائی سورہ منافقون تو قرآن ہی میں ہے، کوئی ہم نے تو کہا نہیں ہے، سورہ منافقون قرآن ہی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو ایسے تھے جن کا ظاہر کچھ تھا، جن کا باطن کچھ تھا، انہی کو تو منافق کہا گیا۔ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے پاس رہنے والے، نبی کے دیوانے، شمع نبوت کے اوپر، شمع رسالت کے اوپر فدا ہونے والے پروانے، انہیں ہم کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ شاید اللہ نے نظام ہستی کو پیش کرنے کے پہلے ایک چیز کو پیش کیا۔ تمہارے آنے سے پہلے اس دنیا میں ایک حادثہ ہو چکا ہے، جب ہم نے آدم کو بنایا تھا، آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق تھا جس نے اپنی حقیقتوں کو ظاہر کیا۔ صحابہ سے کم صحابہ سے تو اچھی ہی بزم تھی ان کی۔ ہاں آپ غور کریں، فرشتوں کی بزم سے اچھی، صحابہ کی بزم سے تو اچھی فرشتوں کی بزم تھی، جہاں پر گناہ نہیں، جہاں پر عصیان نہیں، جہاں پر معصیت نہیں، یا تو رکوع ہی رکوع ہے، یا سجدہ ہی سجدہ ہے، یا خدا کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کی مثال اللہ نے پیش کی، یہ میرے فرشتے عام نے سے نہیں ہیں، یہ ایک لمحے کے لیے میرا عصیان نہیں کرتے، میری نافرمانی نہیں کرتے، جو کہہ دیا ہے اسے ان کو پورا کرنا ہے۔ ایسی بزم میں رہنے کے باوجود جب کوئی ابلیس بن سکتا ہے، ہے نا، جب کوئی ابلیس بن سکتا ہے، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آدم کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اچھا خاصا فرشتوں کے بیچ میں اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، سردار تھا، چھپا رہنے دیتا، اللہ
اللہ یہ چاہتا ہے کبھی کبھی حقیقتوں کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بندے کی ابلیسیت کو ظاہر کیا جا سکے. کبھی کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بندے کی ابلیسیت کو ظاہر کیا جا سکے. اب یہ نہ کہنا رسول کا کون شیدائی تھا، غدیر اس لیے بنی تاکہ ابلیس کی ابلیسیت ظاہر کی جا سکے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ورنہ ایک وجہ یہی، لہذا اس کا مرحلہ طے کیا ہے. اسلام چیزوں کو پیش کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ زمانہ تمہیں خراب کر دے، فکر کرنا شروع کر دو. ایسا نہیں کہ جوان ہو گئے لڑکیاں نہیں، لڑکیاں دیکھنا شروع نہ کرو شادی کے لیے. مناسب لڑکیاں جو کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے اندر قیامت تک کی چھپی ہوئی نسلیں موجود ہیں. تمہارے اندر صرف تم نہیں ہو. اور اس کو بتایا کیوں گیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے جب علی کی تلوار اٹھتی ہے تو کیوں کبھی کبھی رکتی ہے، کبھی کبھی چلتی ہے. کہا تم اکیلے نہیں ہو، قیامت تک کے لیے اللہ نے کچھ کے اندر پاکیزہ نسلوں کو چھپا کر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ نسلیں نااہل تک پہنچ جائیں. لہذا اچھا انتظام کرو. یہ ایک منزل ہے. تربیت اچھی کرو، ان کو ایسا سکھاؤ کہ اپنے نفس کی پیروی نہیں، نفس کے اوپر حکومت کرنا سیکھے. اگر حکومت نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے دنیا کے لیے لوگوں کو دین بیچتے ہوئے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی گردنیں بیچ دی ہیں مگر دین کی گردن پر آنچ نہیں آنے دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہیں اپنے نفس کے اوپر حکومت کرنی آتی ہے، جنہیں اللہ کی اطاعت کرنی آتی ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، بات پوری نہ ہو پائے گی. سعد ابن ابی وقاص پوچھا امیر شام نے، تم کیوں علی کو نہیں برا کہتے ہو؟ ساری دنیا کے تو مبلغ بک گئے، ساری دنیا کے مبلغ بک گئے، ممبر بک گئے تھے. خطبوں میں، جس خطبے میں حمد و ثناء الہی کے بعد ولایت کی بات ہونی چاہیے تھی، ولایت کو گالیاں دی جا رہی تھی. جس کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، اس علی کو کافر کہا جا رہا تھا، نعوذ باللہ. اس علی کو مضل کہا جاتا تھا، گمراہ کہا جاتا تھا، گمراہ کرنے والا کہا جاتا تھا. نقل کفر نہ باشد. میں کسی کی بات کو نقل کر رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ. الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دیکھا کہ جب دنیا ان کو مٹانے کے لیے آگے بڑھی، دنیا ان کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، اپنے مفتیوں کے ذریعے سے، اپنے مبلغوں کے ذریعے سے، اپنے مورخوں کے ذریعے سے. لیکن تاریخ نے عجیب لکھا، جتنا علی مٹایا جانے لگا اتنا ہی نکھرتا گیا، اتنا ہی نکھرتا گیا، اتنا ہی نکھرتا گیا. تو عجب نہیں سوال یہ کیا جائے، علی جیسی ہستی، کل میں نے ایک ذکر کیا تھا، طوفانے سے ٹکرانے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جن کے تنے مضبوط ہوتے ہیں. یہ معمولی گھاس پھوس ہیں جو ہلکی ہواؤں سے ادھر سے ادھر ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے، یا یوں کہوں علی اس بلند ترین چراغ کا نام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہواؤں کو دے رکھی ہے. جو ہواؤں سے نہ بوجھے وہ فرشتوں کی بد دعاؤں کے ذریعے جو خلق ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آسان نہیں ہے ان چیزوں کو سمجھنا. شجرے انسانی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں. اگر یہ شجرے نہ ہوتے تو خبائث طیبات سے الگ نہ ہوتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کی زندگی ایسا وقت آیا ہے کہ اگر عالم دین نے، دیکھیں آج ہم توجہ نہیں کرتے اپنی اولاد کی طرف، آج ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹا کر کیا رہا ہے، ہماری بیٹی کر کیا رہی ہے، ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے. اگر ایک عالم دین کا ایک بیٹا، برا کام تو چھوڑ دیجئے، نازیبا کام انجام دے دے تو اپنی بیوی سے آ کر پوچھ بیٹھتا ہے، یہ بتاؤ تم جب حاملہ تھی تم نے کھایا کیا تھا؟ کہا ہم نے کھایا تو کچھ نہیں تھا، بس ایک باغ کے ایک سیب میں نے سوئی ڈال کر، توجہ چاہتا ہوں، سوئی ڈال کر اس سوئی میں جو رس آیا تھا، دل یہ چاہ رہا
کہا تھا پریگننسی میں کہ ذرا سیب کے اثرات کو محسوس کیا جائے. اس سوئی کے ذریعے سے جو سیب کا معمولی قطرہ تھا میرے وجود میں پہنچا. عالم دین کا بات میں سمجھ گیا اس قطرے کا اثر یہ ہے کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے. اب کربلا کو سمجھو, امامت آواز دے رہی ہے, لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. جہاں ایک قطرہ سیب کا چلا جائے تو بچہ نافرمان ہو جائے. جن کے پیٹ حرام سے بھر جائیں وہ امام وقت کے قاتل ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم تو ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنے کے آج تو ہماری بیویاں بس پزا برگر یہ فلانا ڈھماکا کھا لو, اور آ کر بڑا اچھا بہانہ بھی بناتے ہیں. مولانا صاحب وہ کیا ہے جب جانو ہے نا تب ہے نا, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل قرآن نے پھر اس کے اوپر کہا, ایک اثر پیش کیا. میں شاید اس طرف نہ جا پاؤں لیکن ایک اثر کو پیش کر, یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا. اے لوگو وہ چیز کھاؤ جو ہم نے تم کو حلال دی ہیں, صرف حلال نہیں ہے طیب ہیں. صرف حلال نہیں, طیب کے پیچھے جاؤ. جیسے کہا گیا ہر لڑکی سے شادی نہیں جو تمہارے لیے مناسب ہو, اسی طریقے سے نہیں ہر وہ چیز جس کا بنانے والا پتہ نہیں ہے حلال ہے. توجہ چاہتا ہوں, حلال ہے مگر ہر حلال کھائی نہیں جاتی ہے. اس لیے کہ شریعت تمہیں عذاب میں مبتلا تو نہ کرے گی لیکن زہر کا اپنا اثر ہوتا ہے. بھائی خودکشی نہ مانی جائے گی. زہر پیو گے, ہم نہیں جانتے تھے, کوکا پی لیا یا شراب زہر پی لیا, کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مولانا صاحب, ہم نے تو شراب پی لیا, پتہ چلا کوکا ہے, ٹھیک ہے آپ کو گناہ نہیں ہے. کیا یہ بتائیے کیا کوک سمجھ کر شراب کو پی لینے سے نشہ بھی نہیں آئے گا؟ ہاں پتہ نہیں تھا تو اب آپ کے لیے شراب کا نشہ بھی نہیں ہے کا کہا نہیں. حلال جو تمہاری ہے شریعت تمہارے اوپر حکم نہیں لگائے گی لیکن نیچر کے تم نے مخالفت کی ہے اس کا اثر بیٹے کے اوپر جائے گا. طیب کھاؤ, اچھا کھاؤ, وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے دین کی طرف تمہاری رغبت کی وجہ بنے. ایسی کیا وجہ ہے, بس آخری بات, ایسی کیا وجہ ہے, کبھی آپ نے غور کیا ایسے کیا کتنے لوگ ہوتے ہیں صبح گھر میں سب سے پہلے اٹھتے ہیں پھر بھی مصلی نہیں بچھتا ہے. ہاں کتنے لوگ ہیں اٹھ جاتے ہیں, آنکھ کھل گئی, مصلی نہیں بچھ رہا ہے. اچھی خاصی محرم کی مجلسیں ہو رہی ہیں, ہزار بہانے بنائیں گے, ادھر جانا پسند نہیں کریں گے, ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے نہیں جائیں گے, باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کانکتی ہوئی ماں کی آواز نہیں سنائی دیتی. تو اس کا مطلب کیا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کاش اس کے کھانے اور پینے کے اوپر بھی دھیان رکھ لیا گیا ہوتا تو پھر آج یہ نتیجہ نہ ہوتا. بس ارباب ایسا جنہوں نے سمجھا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہیں جانا وہ ناکام ہو گئے. جو شجرے طیبہ سے وابستہ وہ پاک و پاکیزہ ہو گئے. طیبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما. کون جانتا تھا یہ زہیر کیا ہے, کون جانتا تھا یہ جون کیا ہے, جون کا شجرہ ہم کو نہیں پتا, لیکن اس قطرے نے جب اپنے آپ کو عصمت کے دریا سے ملا دیا, اہل بیت کے سمندر سے ملا دیا, اب جون کا شجرہ شجر طیبہ سے وابستہ ہے. اب صرف جون پاک نہیں ہے, تم بھی پاک. وطابت الارض التي فیہا دفنتم, جس زمین پر تم دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاک ہو گئی. اب عرش والے اس زمین کے اوپر آ کر چکر لگانے کو اپنے لیے شرف سمجھتے. انسانی وجود اپنے آپ کو جب پاک کرتا ہے تو پھر وہ پاکیزہ ہستیاں کائنات کی محافظ بنتی ہیں. وہ پاکیزہ ہستیاں کائنات کی محافظ, اقدار کی محافظ, ہمتوں کی محافظ, شرافتوں کی محافظ. لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو ملا ہی کیا۔ بہت سے لوگ اس بات کی طرف توجہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور دلانا بھی چاہتے ہیں، اور مختلف طریقے استعمال کیے گئے عظمت کربلا کو کم کرنے کے لیے، عظمت کربلا کو اوجھل کرنے کے لیے، مگر وہ کربلا جس میں طیب و طاہر ہستیوں کا خون ملا ہو، اور بڑا آسان کسی نے ایک جملہ کہا تو وہ میں ذکر کرتا چلوں، بات زبان پر آ گئی ہے تو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ عجیب نظام ہے الہی نظام، عجیب کیفیت ہے الہی کیفیت، عجیب قدرت ہے اللہ کی قدرت۔ جس جگہ حسین کا خون بہا وہی حسین کے قاتلوں کا خون بہا، مگر اللہ نے ان کو اتنا پاک قرار دیا ہے کہ خون کے دریا میں یہ موتی واپس آ گئے۔ پاکیزگی، ان کی پاکیزگیوں کے اوپر حرف نہیں آیا، اثر نہیں آیا، اور انہوں نے کائنات کے سامنے آج بھی ہر زندہ ضمیر ان سے وابستگی میں فخر محسوس کرتا ہے، ان سے وابستہ ہو جانے میں خود کی شرافت سمجھتا ہے۔ لیکن عزادارو، یہ منزل عشق، منزل محبت، منزل ایثار، منزل قربانی اتنی آسان منزل نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کربلا اگر اتنی آسان ہوتی تو کربلا میں لشکر ہوتا، 72 نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ منزلیں آسان نہیں ہیں، یہ منزل ایثار و فداکاری و قربانی اتنی آسان نہیں ہے۔ اس منزل سے گزرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یتیمی دیکھنی پڑی۔ سرکار سید الشہداء کو اس منزل کو دیکھنے کے لیے کتنا آسان نہیں تھا۔ زینب اولیاء مقام کو بے ردا ہونا پڑا، حسین کا سرنوں کے نیزہ پر چڑھایا گیا، سیدانیوں کو در بدر پھرایا گیا، سیدانیوں کو ایک گلی سے دوسری گلی پھرایا گیا۔ ارباب ازا، مقتل کی ہر بات ذکر نہیں کی جا سکتی۔ مقتل جو کہتا ہے میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس لیے بہت سے مقاتل کو ذکر نہیں کرتا کہ کہیں اہل بیت کی توہین نہ ہو جائے، کہیں ان کی شان میں گستاخیاں نہ ہو جائے۔ عزادارو، جو ان لعینوں نے کیا ہے، جو گستاخیہ کیا ہے، کیا یہ گستاخی کم تھی کہ حسین سے یہ کہا جائے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، حسین تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہے؟ لیکن جس کو عبادت بچانی تھی وہ بچا کر چلا گیا۔ عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے کوفے کی طرف۔ عظیم جگہ ہے، آج کل تو یہ قافلہ رواں دواں ہے شام کی سرحدوں کی طرف، لیکن عزادارو یہ جب قافلہ کوفے کی طرف چلا ہے، بعض ارباب مقاتل ذکر کرتے ہیں، آپ سب نے سنا ہے، اس کو آپ جانتے بھی ہیں، اس دلیلوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب سرکار سید الشہداء کا لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، یتیموں کا قافلہ سرحد کوفہ کے پاس پہنچا ہے، کچھ قافلے تو پہلے سے بھیج دیے گئے ہیں، اسیر 11 محرم کو پہنچے ہیں۔ عزادارو، یہی وہ کوفہ ہے جہاں کبھی بی بی زینب قرآن کی تعلیم دیتی تھی، جہاں قرآن سکھاتی تھی۔ خدا نہ کرے کسی کے اوپر برا وقت آئے۔ اے عزادارو، ہم نے دیکھا ہے اگر کسی شریف کے اوپر برا وقت آ جائے، وہ شریف کہتے خدایا اس سے پہلے موت آ جاتی، یہ زندگی دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ عزادارو، یہی وہ منزل تھی جب سیدہ زینب کوفے کی سرحدوں میں داخل ہوئی۔ ایک مرتبہ قافلے کو روک دیا گیا، روکنے کی وجہ پوچھنے والے سے جب یہ پوچھا کیوں روکا گیا ہے، آواز دی بازار سجائے جا رہے ہیں، منادیوں کو ندا دی جانے کا حکم دیا گیا ہے، منادی ندا دے رہے ہیں، بازار سجایا جائے گا، دربار سجایا جائے گا۔ یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ مقام تھا جہاں پر سیدہ زینب نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نرغے میں نہیں جاؤں گی، میں دشمنوں کے بازار میں نہیں جاؤں گی، میں بے ردا نہیں جاؤں گی۔ نگاہ پڑی بھائی کی طرف، نوکے نیزہ پر بھائی کو گریا کرتے دیکھا۔ اے زینب، یہ منزل صبر ہے، چلی جاؤ میری بہن، چلی جاؤ، اسلام کی حفاظت ہے۔ عزادارو، جناب زینب چلی ہیں، آپ کو پتا ہے بے کجاوا اونٹ ہے، سیدانیہ ہیں، پشت گردن سے ہاتھ باندھے گئے ہیں، سکینہ کو بھی ایک اونٹ کی پشت سے باندھا گیا ہے۔ عزادارو، جب کوفے کے
بازار میں یہ داخل ہوئے، سب بچوں کو بٹھایا گیا، سب کو کھولا گیا، لوگوں کو ندا دی جا رہی ہے، آؤ اہل کوفہ، یہ کچھ خارجی ہیں، یہ کچھ باغی ہیں جو کوفے میں آ رہے ہیں، عزادارو مگر عجیب خارجی ہیں، عجیب اسیر ہیں، چہروں سے شرافت جھلک رہی ہے، چہروں پہ مایوسی نہیں، شکر پروردگار ہے۔ کسی نے ندا دی کہ کچھ لٹے ہوئے قافلے آئے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس میں بیویاں ہیں، جس میں ایک اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ یہ آواز سنائی دی، ایک بیوی جو اپنے گھر کی آنگن میں موجود ہوئی، ایک مرتبہ اس نے سنا جیسے اسیر آئے ہیں، عزادارو وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے چھت کے اوپر پہنچی، دیکھا کچھ اسیر ہیں جو آ رہے ہیں، سربرہنا ہیں، یتیم بچے ہیں، اسے یہ لگا یہ کچھ ترک غلام ہیں، کچھ رومن غلام ہیں جو آئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھی، عزادارو عجب منزل ہے، عجیب مقام ہے۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھی، اپنی کنیز کو حکم دیا، جاؤ ذرا صدقات کے خرمے لے کر آؤ، صدقات کی کھجوریں لے کر آؤ۔ کنیز لے کر کھجوریں حاضر ہو گئی۔ وہ بی بی اپنی بالائے بام پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی زینب کی طرف اشارہ کرتی ہے، اے بی بی ذرا ہمارے قریب آ جائیے۔ بی بی زینب آئی، پاس میں سکینہ بیٹھی ہے، بی بی زینب کو کھجوریں دیکھ کر ایک جملہ کہتی ہے، اے بی بی یہ بچے تو یتیم ہیں آپ کے، سنا ہے یتیموں کی دعائیں بہت قبول، بی بی یتیموں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اے بی بی ذرا ان سے کہہ دیجئے میرے بچوں کے لیے دعا کریں، میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ بی بی نے پہلا مرحلہ ایک جملہ کہا، صدقہ تو ہمارے لیے حرام ہے مگر ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کی، جیسے ہی صدقے کی بات آئی اس نے ایک جملہ کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے، نبی کی بیٹیوں پر حرام ہے، نبی کی اولاد پہ حرام ہے۔ یہ بتاؤ تمہارا کیا رابطہ ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے نبی سے؟ پوچھنے والی نے جیسے یہ جملہ پوچھا، ایک مرتبہ بی بی نے کہا، اے بی بی یہ بتاؤ مدینے کا نام سنا ہے؟ مقتل کہتا ہے مدینے کا نام سنا۔ وہ شہزادی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جملہ کہتی ہے، مدینے کے نام کی بات کرتی ہو؟ مدینہ میرے شہزادوں کی جگہ ہے، مدینہ میری سیدانیوں کی جگہ ہے، مدینہ آقا زادیوں کی جگہ ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے، تمہارا کیا واسطہ ہے مدینے سے؟ بی بی نے آواز دی، یہ بتاؤ زینب کو جانتی ہو، حسین کو جانتی ہو، ام کلثوم کو جانتی ہو، سکینہ کو جانتی ہو؟ پوچھتی جا رہی ہے، اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، پریشان ہوتی جا رہی ہے۔ ایک جملہ کہتی ہے، ارے بی بی زینب کی کنیز ہوں میں، حسین کی کنیز ہوں، میں زینب کو جانتی ہوں، میں زینب کو پہچانتی ہوں۔ اے عزادارو یہی وہ مقام تھا، زینب نے سفید بال چہرے سے ہٹا دیے۔ اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا میں تیری دکھیا زینب؟ اے ام حبیبہ یہ میرا ماجایا جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ اے ام حبیبہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ جس کے گوشوارے چھین لیے گئے، جس کا دامن جلا دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بیروں برائے، چلائی سکینہ میرے بے کس پدر آئے، شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار
یار کرے غم تمہیں منہ آگے کو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ. میں کیا کروں میدان میں گھر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں صیدا میاں باہر. سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار. کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہے یہ ہتھیار. میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو. مر جاؤں گی بابا. نہ سدھارو نہ سدھارو. جاؤ گے جگہ میں بھی وہیں آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئے گے کہاں. سینے پہ تو اصغر تو سلائیں گے وہاں. اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. آنے دو اگر پیاس سے گش آئے گا بابا. تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا. میں آپ
کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا۔ کچھ دور نہ تھے ہم کہ تمہیں نیند نہ آئے، کیا ہوئے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی، بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں